وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں احد احمد, میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. ناظرین, جن ٹاپکس پہ آج ہم بات کریں گے ان میں سے ایک ہے سوات کی ٹریجڈی کا فالو اپ, اور دوسرا ٹاپک ہے پنجاب کے شہر پاک پتن میں 20 بچوں کی اموات ہو گئی ہے. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ سوات میں علی امین گنڈا پور نے تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا, تو کیا اس آپریشن شروع کرنے سے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی ٹریجڈی سے بچا جا سکے گا جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 8 افراد مر گئے یار, ڈوب گئے اس میں دریا میں, اور کوئی بچانے نہیں آیا ان کو. تھینک یو سو مچ احد. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور یہ انکروچمنٹ کا جو آپ نے ڈسکس کیا نا, یہ ابھی تک 25 سے 30 جو ہوٹلز ہیں یا ریزورٹس ہیں ان کو آج ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں گرانے کی کارروائی ہوئی ہے. لیکن آپ اب دیکھیں وہ کام شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے ایسے سانحات اور واقعات ہوتے ہیں. کام کیسے شروع ہوا؟ جب 20 کے قریب ہوٹلز کے خلاف یہ آپریشن ہو چکا تھا, تو اس کے بعد ایک ہوٹل آتا ہے جہاں پہ کرینز اور یہ سب کچھ گرانے والی مشینری پہنچتی ہے. وہاں پہ عملہ باہر آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس ہوٹل کو ہاتھ نہ لگانا. تمہیں پتہ ہے یہ کس کا ہوٹل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ امیر مقام صاحب کا ہوٹل ہے. اچھا, جو نون لیگ والے؟ جی, جو نون لیگ والے, جو ان کے ساتھ بہت عرصے سے آفٹر مشرف اٹیچ رہے. جی جی, پہلے کاف لیگ میں تھے ماضی میں. جی, بڑے سینئر رہنما ہیں, سیاسی رہنما ہیں. سوات میں, شانگلہ میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو وہ پھر انہوں نے باؤنڈری وال گرا سکے, وہ سرکاری جو اہلکار تھے ان کی مشینری وہ صرف باؤنڈری وال گرا سکی. اتنی دیر میں کوئی گیم چل گئی ہوگی جیسے ہمیشہ چل جاتی ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی اپنی صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے امیر مقام صاحب کو وہاں پہ فون کیا. انہوں نے کہا سر سب کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہو رہا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, تو آپ کے بندے ادھر ڈٹ گئے ہیں جو سٹاف تھا وہاں پر, تو انہوں نے اس سارے عمل کو روک دیا. تو امیر مقام صاحب کا موقف یہ تھا, جو ابھی تک ٹی وی چینلز پہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ ہم وی باٹس کے ویورز کے لیے خصوصی طور پہ یہ معلومات لے کے آئے ہیں کہ امیر مقام کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس NOC ہے اور میرے پاس اس ڈاکیومنٹس ہیں جو اس ریور کے کنارے میرے ہوٹل کو لیگلی جسٹیفائی کرتے ہیں. اوکے, تو وہ ان کا وہ کہتے الٹا میرا تم لوگوں نے نقصان کر دیا, باؤنڈری وال بھی کیوں سٹی جے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پہ کارروائی ہوئی ہے آن 30 جون. ٹھیک ہے جی, 4-5 دن پہلے کا وہ واقعہ ہے. تو یہ ایک اینگل ہے کہ جب ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں نا, تو وہ چیزوں کے درمیان میں ایسے آپ کے پولیٹیکل انٹرفیرنسز آتے ہیں, بیریئرز آتے ہیں, ہرڈلز آتی ہیں, جو وہ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیتے. ایسا ہم نے پاسٹ میں بھی یہی دیکھا ہے, 2010 میں بھی اس طرح یہیں پہ آیا تھا سیلاب, ہوٹلز گرے, دوبارہ 2012 میں بن گیا, پھر 2022 میں آیا, اسی جگہ پہ دوبارہ ہوٹلز بنا دیتے. سر میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, 2022 والا جو ہے نا, کوہستان انسیڈنٹ کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. جی, تب بھی یہ جو میں نے آپ کو, یہ میں نے صرف ایک آپ کو امیر مقام صاحب کی بات بتائی ہے, ویسے بہت سارے ہوٹل مالکان جو ہیں ان کے انفلوئنس ان کا کافی زیادہ ہے, معاملات پہ ان کا قابو. یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے جس کو علی امین گنڈا پور صاحب کی پروونشل گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا ہے. یہ اس میں بہت سارا دباؤ بھی آتا ہے, جس کو وہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پریشر نہیں لیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب رکنا نہیں چاہیے عمل, یہ ان کو کر گزرنا چاہیے, کیونکہ 2022 کا جو آپ نے بھی ریفرنس ابھی کوٹ کیا نا, اس میں بھی امیر مقام صاحب کا ہوٹل شامل تھا جو پانی کی زد میں آ گیا تھا. لیکن وہااں پہ کلچر ہے کہ یار یہ اس سال آئے گا, 2-4 سال اور کمائی کا ہمیں موقع مل جائے گا, تو وہ پھر ریکنسٹرکٹ ہو گیا. اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے, یہ ہم ان کو اسپیسیفائی تو صرف یہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آفیشلی موقف ایک دیا کہ میرے پاس NOC ہے, اور یہ پولیٹیکل
وینڈیٹا جو ہے وہ سیٹ کیا گیا. انہوں نے سیاسی انتقام, یہ ان کا موقف ہے جو یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری کہ یہ سیاسی انتقام کا مجھے نشانہ بنایا گیا. مانا ان کے پاس NOC تھا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ٹورسٹ اسپاٹ, وہاں پہ کوئی ریسکیو کے کوئی گیجٹس نہیں, کوئی بوٹس نہیں, کوئی لائف گارڈ جیکٹس نہیں, مطلب اتنی آپ نے پبلک پلیس بنائی ہوئی ہے, ٹورسٹ اسپاٹ ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سیلاب آنے کے چانسز ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود وہاں پہ کوئی آپ نے ریسکیو گیجٹس نہیں رکھے. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ نا ہر سال 2 سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اپنی ایک سیاسی لڑائی میں الجھے رہتے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تو میں سے ہمیں فرصت نہیں ملتی. میں کسی ایک گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا, میں تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں, مرکز ہے, میں ان سب کے اوپر, وفاق کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گیجٹس کیا بنانے تھے, کیا ہم نے ریسکیو, ہمیں فرصت نہیں ہے نا. ہم نے تو اس دن اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے کہ میں تمبو دے کے آؤں ادھر جا کے, ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ سسٹم یہ چیزیں کر دو. کتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے. بس وہ ایک ٹرانس ہی اور ہے. آپ حکومت کر رہے ہیں لیکن آپ کا مشن, آپ کا ٹاسک, آپ کی ڈیوٹیز وہ اور ہیں. باقی آٹو پہ چل رہا ہے کہ یار بے فکر ہے, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. وہ ہم نے جب لاسٹ اسٹوری کی تو ہم نے کہا اس دن وہ انہیں رات کو ٹویٹ ملی, صبح وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے. لیکن 2022 کے اس انسیڈنٹ کا انہیں یاد نہیں تھا کہ اس میں ایڈوانس کرائسس مینجمنٹ کس طرح سے کرنی. کوئی پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا فقدان ہے. اب جو آپ نے گیجٹس کی بات کی, ریسکیو والوں کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پانی کی سپیڈ اتنی تھی کہ ہمیں خود سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اب ہم کیا کریں. اور جو 3 بندے ان 18 میں سے ریسکیو ہوئے نا, وہ انہوں نے, وہ آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہو, وہ بوٹ میں ریسکیو والے بیٹھتے ہیں, تو بڑی مشکل سے نا اس سلوپ کے پاس پہنچتے ہیں, اور وہ بڑی مشکل سے اس کو کرتے ہیں کیونکہ ان کی کشتی اس فلو کو ڈیل کرنے کی ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ جب اس سپیڈ اور ویلوسٹی کے ساتھ ریور میں فلڈ آئے گا تب بوٹ کو کس طرح سے کرنا ہے, یا یہ بوٹ کارآمد ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے سمپل اور لو کاسٹ سلوشن بھی ہیں. فار ایگزامپل ایسی سچویشنز جب مغرب میں یا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتی نا, تو اگر ریسکیو والے اس فلو کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے ہوتے تو وہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ کہ جو لائف سیونگ گیئر ہوتا ہے نا پورا, وہ آپ ڈرون سے وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, وہ ڈرون جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اگر بیرسٹر سیف صاحب کی اب تو چھوٹی چھوٹی بوٹس آ گئی نا سب, وہ بھی پانی میں چل جاتی ہیں. ہاں جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر سرفیس سے ٹچ کرنے والا تو ڈی ٹریک ہو سکتی نا کوئی چیز, تو یہاں سے آپ نے وہاں تک کے لیے ڈرون اڑایا, اس نے وہ وہاں پہ جا کے وہ لائف سیونگ گیئر جا دیا, ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے, یا نیچے ہوا وہ آپ نے اس کو کیچ کیا, آپ نے وہ پہنا. اب آپ کو وہ فلڈ لے کے بھی جائے گا تو آپ جان سے خدا نخواستہ نہیں جائیں گے, آپ کو آپ کی زندگی وہ بچا سکتے. یہ صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں. اور ادھر وہ ہیلی کاپٹر تھا, ہیلی کاپٹر کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے دنوں سے آن ورڈز شندور پولو فیسٹیول اور ان ساری مقامات کے حوالے سے ان کاموں میں مصروف تھا. میں اس بحث میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اس کو کراس چیک اس طرح سے نہیں کیا. تو لیکن یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کو میں نے سنا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویدر کنڈیشن ایسی ہو تو ہیلی کاپٹر تو خود سے گر سکتا ہے, تو ہم نے اس لیے نہیں اڑایا اس کو. لیکن کال و فیل میں بہت زیادہ تضاد ہے. ریسکیو حکام نے انکوائری کمیٹی جو انہوں نے وہی ہوا, انہوں نے معطل کر دیا, دفعہ 144 بھی نافذ کر دیے وہاں پہ جی کہ اب آپ دریا کے کنارے یا آپ وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں بنا سکتے اب آپ. ہاں جی, تو یہ کام پہلے نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں یہ بہت کچھ پہلے ہونا چاہیے. صرف نا یہ ایک نیرو ویژن کی ریفلیکشن ہے کہ آپ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیں, اس کو انفورس کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جی ٹورسٹ پاس نہیں جا سکتا اور نئی کنسٹرکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی, یا کمرشل ایکٹیویٹی پہ بین بھی ہوا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ہونا کیا چاہیے, یہ پتہ ہے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ جب آپ کا سیزن آتا ہے نا اس سے پہلے ٹورزم ورلڈ میں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ رسک گائیڈنگ میپس ہوتے ہیں.
آپ شہر کے انٹری پوائنٹ پہ ٹورسٹ کو وہ میپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, سوات دے باہر دے دینا, کھڑا ہے بندے تاڑے, وہاں پہ آئے, آپ نے انہیں بتایا کہ لال ہے نا جہاں پہ, ادھر رسک پرپورشن اتنا زیادہ ہے, جان لیوا, یو ڈونٹ گو دیئر, ٹھیک ہے جی, وہاں سے بچیں. یہ وہ ایڈوانس کرائسس مینجمنٹ کے سادے فارمولے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ رسک گائیڈنگ میپس ہوتے ہیں, وہ ٹورسٹ کو دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی لال والی جگہ پہ نہیں جانا, یہ یہاں پہ یہ ریور ہے, یہاں پہ واٹر باڈی یہ ہے, یہ اس کا وہاں سے گلیشیئر میلٹ ہو کے اس کا پانی آ رہا ہے, فلڈ میں کنورژن کا یہاں پہ پچھلے سال کا ریٹ تھا, سمجھ رہے ہیں نا. وہ ساری گائیڈ لائن وہ آپ نے بندوں کو دینی ہوتی ہے کہ جی یہ اس طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اور جو فالو نہیں کرے گا اس کو سرکار فائن کرے گی, جرمانہ کرے گی. تو یہ سارے معاملات اس میں کرے گی. دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا, اللیگل کوئرنگ. وہ کیا ہوتی؟ ناجائز کھدائی پتھروں کی. یہ بہت بڑی ریزن ہے نارتھ میں فلڈز کی, کہ فلڈز کا آرڈر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, جس کو آپ ان علاقوں میں مائننگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسپیسیفکلی پتھر کو نکالنا اور اللیگلی نکالنا وہ کوئرنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اس کو وہ کرتا اس طرح سے ہے کہ جی جب آپ نے بلاسٹ کیا, ٹھیک ہے جی, وہاں سے آپ نے قیمتی پتھر نکالنا, اس نے ایک ہول بنا دیا اور وہاں پہ گڑھا بن گیا. اب نہ آپ نے اس کو ریفل کیا ہے, وہاں سے ٹرک کے ٹرک بڑے نوٹ کمائے. بہت سارے پولیٹیشنز کی, لوکل پولیٹیشنز کی بھی کانیں ہیں زمرد کی, قیمتی پتھروں کی. یہ پھر وہ ایک بنیادی وجہ بنتے ہیں کہ آپ کو روڈ میپ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ روٹ کیا ہے پانی کے اوپر سے نیچے آنے کا. روٹ وہ رستہ پھر لیتا ہے وہ والا جو آپ نے ان پلانڈ ڈرلنگ کی ہوتی ہے نا, اس ان پلانڈ. تو یہ آپ نے دو وجوہات ہم نے اس میں ڈسکس کی ہیں خاص طور پہ. ایک یہ والی پتھروں کا لے کے جانا, پتھروں کا کاروبار, ڈرلنگ کا, مائننگ کا اور کوئرنگ کا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو اس سے پہلے میں نے. لیکن میرا ایک آخری سوال اس ٹاپک پہ یہی ہے کہ رانا صاحب اتنا بڑا صوبہ ہے, یہ ٹورزم کے اوپر چلتا ہے مینلی طور پہ, ٹورزم ون آف دا تھنگ KPK کی ہے, اور ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ڈیولپ کیا. انہوں نے اتنی کیمپینس کی ہیں ٹورزم کے اوپر, بٹ کوئی چیز آن دی گراؤنڈ نظر نہیں آتی ہے. میں ویسے جی یہاں پہ پنجاب میں, اور اس کا کیا اب ہم کمپیریزن کریں, ڈائنامکس مختلف ہے, جیوگرافیکل سٹیٹس بڑا ڈفرینٹ ہے نارتھ کی سائیڈ کا اور یہاں کا, لیکن بیسک چیزیں کم از کم ہر اس ٹورسٹ اسپاٹ پہ ایفیشنسی جو ہے نا اس پروونس میں, پنجاب میں, وہ چلیں, میں فلڈز کی بات ہی نہیں کر رہا, ڈیزاسٹر کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے وہاں پہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, واٹر کنزرویشن اور سوائل پریزرونس کے ادارے کام کر رہے ہیں. اب وہ کام کر رہے ہیں لیکن فائلوں کی حد تک وہ کام محدود ہے. آپ نے ٹریننگ ہی نہیں کرائی ہوئی, وہ سارا جو ہے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے عملہ. ایکوپمنٹ کی طرف بعد میں آتے ہیں, ان کو تو پتہ ہو نا کہ یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پتہ ہوگا, اس کے حوالے سے ویدر رپورٹس ہوں گی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA سے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. بالکل وہ کوآرڈینیشن ہوگی تو پتہ چلے گا, ویک اپ کال ملے گی کہ اٹھو بھائی سویرے آ ہو جانا جی, ٹھیک ہو گیا. تو وہ کوآرڈینیشن کا گیپ ہے اداروں کے درمیان. اعلیٰ قیادت کی ترجیحات اور ہیں, اور یہ دیگر جو چیزیں ہیں ٹریننگ, یہ وہ اس کے سیشنز ہونے چاہیے, اور سب عملے کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے وہ مشینری ساری آپ امپورٹ کریں. بہت آپ کا کروڑوں میں بسکٹ کھا گئے آپ, ٹھیک ہے جی. لیٹسٹ یہ ابھی بلوچستان کا نہیں آیا, ٹھیک ہے, بجٹ میں تینوں صوبوں کے جو بسکٹوں کا اور چائے کا اور نظام کا بل ہے نا 10 کروڑ پلس ہے. وہ صرف ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہی کر رہے ہیں پولیٹیکل سکور سیٹلنگ میں کہ صرف علی امین گنڈا پور کو کھڑکا رہے ہیں, ایسی بات نہیں. اب پنجاب پہ بھی آتے ہیں جی. ذرا CM KPK پہ آپ نے کافی بات کر لی, اب ذرا CM مریم نواز پہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل ہونی چاہیے. آپ کے شہر ساہیوال کے قریب پاک پتن شہر میں 20 بچوں کی اموات ہوئی ہے.
کیا چل رہا ہے یہ رانا صاحب؟ یہ تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم بڑا صحت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. تو دکھانے میں تو ابھی ہم سبقت لے رہے ہیں باقی صوبوں سے کہ جی واہ واہ بلے 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 بلے، لیکن یہ کہ اونچی دکان کا پھیکا پکوان بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ محاورہ ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں گریٹ بوسٹ لٹل روسٹ. تو ادھر نہ گریٹ بوسٹ لٹل روسٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ ہر کسی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ شی از اے پرفارمر. ٹھیک ہے، اور تعلیم ہو یا صحت ہو. ٹھیک ہے، رانا صاحب آپ نے ان کو بوتلیں پلا دی ہیں جی جی اسٹوڈنٹس کو. رانا سکندر کہہ رہے ہیں ہاں جی میڈم پوچھ لو. ہاں جی. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ وہ میں نہیں کہتا کہ وہ ٹک ٹاک بنتی ہے یا یہ وہ آپ دکھا رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ چیک اینڈ بیلنس اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ اب یہ انکوائری یہ نہیں جی اگلا کرے اگلا کرے اگلا کرے، فوری طور پہ اس کو پروب کرے، انویسٹیگیٹ کرے کیا ہوا. اب اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک، پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو آکسیجن کے فقدان نے مار دیا. ہاسپٹل میں پاک پتن میں آکسیجن نہیں تھی. جی. کچھ ورثہ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اور غفلت ڈاکٹرز کی. یہ دو چارجز ہیں جی ان اموات کے حوالے سے. پہلے ایک کمیٹی بنی، کمیٹی کی فائنڈنگز اس طرح سے وہ انٹرنل کمیٹی تھی ان کی ہاسپٹل کی اپنی، ہے نا. اس کے بعد انہوں نے سائیول ٹیچنگ ہاسپٹل کے ذمے لگایا ہے، اور انہوں نے کہا بیوروکریسی نے کہا کہ جی وہاں سے ایکسپرٹ آئیں گے، اور وہ جس کی فائنل رپورٹ 2 جولائی کو سبمٹ ہونے جا رہی ہے. اس میں جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس میں ایک بچہ انہوں نے نکال لیا کہ یہ سنیک بائٹ سے مرا ہے. باقیوں کا انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو بچے ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے بالکل کام جب اینڈ پہ پہنچ گیا تھا تو انہوں نے ریفر کر دیے سرکاری اسپتال میں. تو اٹ واز ٹو لیٹ ٹو سیو دیم. تو یہ اس طرح سے ابھی چیزیں ہیں، لیکن انہیں پرسنلی اس میں جمپ ان کرنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو. جی جی. اور کیونکہ انسانی نقصان یہ نہیں ہوتا کہ کے پی میں ہو تو وہ نقصان ہے، اپنے گھر میں ہو تو وہ نقصان ہی. یہاں پہ اپنی ممتا دکھائے نا، مزہ تو یہ آئے گا. بالکل آئے، بالکل ان کا پتہ چلے، اور شی کین پروو ہر میٹل. اگر وہ اس میں کنسرنڈ اتھارٹیز کو جو ہے وہ سزا دے سکیں، اور وہ اگر کسی نے غفلت برتی ہے تو، اگر نہیں ہے تو پلیز اس کمیٹی کو بنا کے، اور اس طرح سے اگر اس نے منطقی انجام پہ نہیں پہنچنا تو پھر تو وہی ہونا ہے جو آپ پرائم منسٹر صاحب جو ماضی میں سی ایم تھے کہ کمیٹی بناؤ، اس کے بعد کمیٹی کا آئیں شائیں مٹی پاؤ، یہ ہوتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی کنکلوڈنگ رپورٹ پبلک کے سامنے لانی چاہیے. ڈان نے یہ سٹوری سب سے پہلے لگائی تھی، اس سے یہ بات بڑھ رہی ہے. ابھی تک ویورز بھی شاید اس کے حوالے سے چیزیں ہماری اس میں سے جانیں گے، کیونکہ بہت زیادہ پبلک نہیں ہوئی اسٹوری. اس کے فالو اپس آ رہے ہیں، ہم بھی انہیں اپڈیٹ رکھیں گے اس حوالے سے. بالکل، اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو بالکل اس پہ دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے. مزید ویڈیوز کے لیے وی پاڈس کو دیکھتے رہیں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں.